بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، کہانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ 6 کہانیاں اب تک ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ یہ 7ویں کہانی ہے، دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الاسد والثیران الثلاثۃ۔ ٹھیک ہے، اسد واحد ہے جمع اسد، شیر کہ نر مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شیرنی کے لیے لبوا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ الاسد شیر، والثیران الثلاثۃ اور 3 بیل، تصویر میں دیکھ سکتے ہیں شیر اور 3 بیل۔ ثور کی جمع ہے سیران، والثیران الثلاثۃ شیر اور 3 بیل۔ شیر کی اور 3 بیلوں کی کہانی ہے یہ، آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ کان فی قدیم الزمان اسد یعیش علی تلۃ عالیۃ۔ کان فی قدیم الزمان، فی قدیم الزمان پرانے زمانے میں، کان اسد یعیش ایک شیر زندگی گزارتا تھا، زندگی بسر کر رہا تھا، علی تلۃ، تلۃ جمع تلال، ٹیلا چھوٹی پہاڑی، عالیۃ تلۃ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، ایک بلند ٹیلے پر یا ایک بلند پہاڑی پر، ایسے ترجمہ کریں گے۔ کان فی قدیم الزمانے پرانے زمانے میں ایک شیر، کانا یعیشو، کانا یعیشو زندگی گزار رہا تھا، زندگی گزارتا تھا، علی تلۃ عالیۃ بلند و بالا ٹیلے پر، ایک بلند و بالا ٹیلے پر، ایک اونچی پہاڑی پر، ٹھیک ہے۔ فی قدیم الزمانے پرانے زمانے میں ایک شیر زندگی گزارتا تھا، علی تلۃ عالیۃ ایک بلند و بالا ٹیلے پر یا ایک بلند و بالا پہاڑی پر۔ وکانت التلۃ کثیرۃ الاعشاب والاشجار۔ وکانت التلۃ اور ٹیلا تھا یا پہاڑی تھی، ٹیلا تھا، کثیرۃ الاعشاب بہت زیادہ گھاس پھوس والا، والاشجار اور درختوں والا، ٹھیک ہے۔ اشبن کی جمع ہے اعشاب اور شجر کی جمع اشجار۔ کثیرۃ الاعشاب والاشجار ٹیلا بہت زیادہ گھاس والا، بہت زیادہ گھاس والا، والاشجار اور درختوں والا تھا۔ وکان الاسد یحب لحوم الحیوانات التي تاکل الاعشاب۔ لحم کی جمع ہے لحوم، احب یحب میں نے پسند کرنا، اور حیوان کی جمع ہے حیوانات۔ وکان الاسد یحب اور شیر پسند کرتا تھا، کان الاسد یحب شیر پسند کرتا تھا، لحوم الحیوانات التی، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ان جانوروں کے گوشت کو، التی جو تاکل الاعشاب گھاس کو کھایا کرتے تھے، جو گھاس کھاتے تھے، گھاس خور جانوروں کے گوشت کو یہ پسند کرتا تھا۔ وکان الاسد یحب اور شیر پسند کرتا تھا، لحوم الحیوانات التی ان جانوروں کے گوشت کو، التی جو تاکل الاعشاب گھاس پھوس کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وکانت تلۃ اخری مقابل تلۃ الاسد۔ وکانت تلۃ اخری اور ایک دوسرا ٹیلا تھا، وکانت اور تھا، تلۃ اخری، اخری مطلب دوسرا، آخر مؤنث ہے اخری، ٹھیک ہے، تلۃ ہے اس لیے اخری آیا ہوا۔ وکانت تلۃ اخری اور ایک دوسرا ٹیلا تھا، دوسری پہاڑی تھی، مقابلہ تلۃ الاسد، مقابل کا معنی سامنے یا آمنے سامنے، روبرو، مقابلہ تلۃ الاسد شیر کے ٹیلے کے سامنے ایک دوسرا ٹیلا تھا، قلیلۃ الاشجار والاعصاب کم درخت اور گھاس پھوس والا۔ قلیلۃ الاشجار جیسے اس سے پہلے آیا تھا کثرت الاعشاب والاشجار، کثرت کا معنی زیادہ اور قلیل کا معنی قلیلہ کم، قلیلۃ الاشجار والاعشاب کم درختوں اور گھاس والا۔ وکان یعیش علی ہذہ التلۃ ثلاثۃ سیران۔ وکان یعیش اور زندگی گزارتے تھے، علی ہذہ التلۃ اس ٹیلے پر، ثلاثۃ سیران 3 بیل، ٹھیک ہے، ثلاثۃ سیران، السیران الثلاثۃ یا ثلاثۃ سیران دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب کا نام ہم نے دیکھا الاسد والسیران الثلاثۃ،
تو السیرانو اگر پہلے لے کر کے آئیں گے تو الثلاثۃ لگا دیں گے الف لام لگا کر کے، اور مضاف استعمال کریں گے تو اس طرح سے استعمال کریں گے ثلاثۃ سیران، ٹھیک ہے۔ وکان یعیش علی هذه التلۃ، اور اس ٹیلے پر 3 بیل زندگی گزارتے تھے۔ کان یفصل بین التلتین جسر خشبی صغیر، دیکھیے فصل بین الشیء یا فصل بین الشیئین، یفصل فصلا فصولا، اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، دو چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ جسر جمع جسور میں نے پل، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور خشبی یہ اس کی صفت ہے ایک، اور دوسری صفت ہے صغیر۔ کان یفصل بین التلتین، دونوں ٹیلوں کو، دونوں پہاڑیوں کو ایک چھوٹا لکڑی کا پل الگ کرتا تھا، دونوں ٹیلوں کو۔ یہاں پہ دیکھیے ایک ٹیلا ادھر ہے اور ایک ٹیلا ادھر ہے۔ کان یفصل بین التلتین، دونوں ٹیلوں کو الگ کرتا تھا۔ جسرن کون؟ جسرن خشبی صغیر، ایک چھوٹا لکڑی کا پل، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا لکڑی کا پل دونوں ٹیلوں کو الگ کرتا تھا۔ ادھر سے ترجمہ کر دیں گے تب بھی ہوگا، ایک چھوٹا لکڑی کا پل دونوں ٹیلوں کو الگ کرتا تھا۔ کانت السیران الثلاثۃ اخوۃ، السیران الثلاثۃ، تینوں بیل بھائی تھے۔ الثور الکبیر، بڑا والا بیل، لونہ اسود، اس کا رنگ کالا تھا، اسود منے کالا۔ والثور الاوسط، اور درمیانہ بیل، بیچ والا بیل، لونہ احمر، اس کا رنگ لال تھا۔ والثور الصغیر، اور چھوٹا بیل، لونہ ابیض، اس کا رنگ سفید تھا۔ والثور الصغیر، اور چھوٹا بیل، لونہ ابیض، اس کا رنگ سفید تھا۔ آگے دیکھیے، فی صباح احد الایام، ایک دن صبح میں، ٹھیک ہے، دنوں میں سے ایک دن کی صبح میں، فی صباح احد الایام، ایک دن صبح میں، قال الثور الابیض، سفید بیل نے کہا، انا جائع، میں بھوکا ہوں۔ جائع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جاع یجوع جوعا، بھوکا ہونا۔ انا جائع، میں بھوکا ہوں، وارید ان آکلا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کھاؤں۔ اکلا یاکلو اکلن، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان آکلا، کہ میں کھاؤں، یعنی میں بھوکا ہوں اور میں کھانا چاہتا ہوں۔ وقال الثور الاحمر، اور لال بیل نے کہا، وانا جائع، میں بھوکا ہوں، وارید ان آکلا، اور میں کھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کھاؤں۔ وقال الثور الاسود، اور کالے رنگ کے بیل نے کہا، وانا جائع ایضا، اور میں بھی بھوکا ہوں، وانا جائع، میں بھی بھوکا ہوں۔ ولیس لدینا عشب فما العمل، ولیس لدینا، اور ہمارے پاس نہیں ہے، عشب، گھاس، ٹھیک ہے، آشاب کا واحد ہے عشب، ولیس لدینا عشب، اور ہمارے پاس گھاس نہیں ہے، فما العمل، تو کیا کریں، کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کام ہے، کیا کرنا ہے، فما العمل، تو کیا کریں۔ آگے دیکھیے، وفی الیوم الثانی، دوسرے دن، وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن میں یا دوسرے دن، استیقظ الاسد، شیر بیدار ہو گیا۔ استیقظ یستیقظ استیقاظا، بیدار ہونا، استیقظ الاسد، دوسرے دن شیر بیدار ہوا، علی صوت اقدام، قدموں کی آواز سے، علی الجسر الخشبی، لکڑی کے پل پر، یعنی لکڑی کے پل پر قدم کے آواز پڑے، اس سے شیر بیدار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، استیقظ الاسد، شیر بیدار ہو گیا، علی صوت اقدام، قدموں کی آہٹ سے، قدموں کی آواز سے، صوت جمع اصوات، آواز، آہٹ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں قدموں کی، قدم جمع اقدام، قدموں کی آہٹ سے، قدموں کی آواز سے، علی الجسر الخشبی، لکڑی کے پل پر۔ قال الاسد، شیر نے کہا، کیا کہا؟ قال الاسد، شیر نے کہا، من ھذا الذی یمشی علی جسری، من ھذا الذی، یہ کون ہے، الذی، جو، من ھذا الذی، یہ کون ہے جو، یمشی، مشا یمشی، مشین کا معنی ہوتا ہے چلنا، من ھذا الذی یمشی، یہ کون ہے جو
چل رہا ہے علی جسری میرے پل پر، وجاء اور آیا ہے، لیاکلا تاکہ وہ کھائے، عشبی میرے گھاس کو، ٹھیک ہے، وجاء اور وہ آیا ہے، لیاکل عشبی تاکہ وہ میرا گھاس کھائے، سوف آکل لحمہ ان قریب میں اس کے گوشت کو کھا لوں گا، میں اس کے گوشت کو کھاؤں گا، سوف آکل ان قریب میں کھاؤں گا، لحمہ اس کے گوشت کو، وہ ارمی رما ارمی رمین کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، عظمہ عظم جمع عظام منے ہڈی، وہ ارمی عظمہ اور میں اس کی ہڈی کو پھینک دوں گا، وہ انام علی جلدہ، نام یا ناموں سے انام واحد متکلم کا صیغہ ہے، ارمی بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، وہ انام علی جلدہ اور میں اس کی کھال پر سوؤں گا، ٹھیک ہے، سوف آکل لحمہ ان قریب میں اس کے گوشت کو کھاؤں گا، وہ ارمی عظمہ اور اس کی ہڈی کو پھینک دوں گا، وہ انام علی جلدہ اور میں اس کے چمڑے پر سوؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے سب کا معنی دیا ہوا ہے، قدم جمع اقدام، لحم عظم جلد، استيقظ نام یمشی، یہاں پہ بھی دیکھتے رہیے آپ لوگ فوٹو میں، وہاں پہ بہت سارا معنی دیا ہوا ہے۔ قال الثور الابیض، سفید بیل نے کہا، دیکھیے سفید بیل آیا ہوا ہے، یہی آ رہا تھا، اس نے کہا انا الثور الابیض، میں سفید بیل ہوں، انا الثور الابیض، میں سفید بیل ہوں، جسمی نحیل، میرا جسم نحیل کمزور ہے، نحیل کا معنی نحیل ای ضعیف، میرا جسم کمزور ہے، ولحمی قلیل اور میرا گوشت بہت تھوڑا ہے، کم ہے، ولن تشبع اذا اکلتنی، شبع یشبع شبعا اس کا مطلب ہوتا ہے شکم سیر ہونا، پیٹ بھر جانا، ولن تشبع اور تم ہرگز شکم سیر نہیں ہوگے، اذا اکلتنی جب تم مجھے کھاؤ گے، یعنی تم مجھے کھا کر کے شکم سیر ہرگز نہیں ہو پاؤ گے، اسمح لی ان آکل من عشبک، سمح لہو یسمح سمحن کسی کو اجازت دینا، یہاں پہ کہہ رہا ہے وہ اسمح لی، فعل امر ہے، اسمح لی تم مجھے اجازت دو، ان آکلا کہ میں کھاؤں، من عشبک تمہارے گھاس کو، یعنی تم مجھے اپنا گھاس کھانے کی اجازت دے دو، اسمح لی تم مجھے اجازت دو، ان آکلا کہ میں کھاؤں، من عشبک تمہارے گھاس کو، وعندما يحضر الثور الاحمر تاکلہ، وعندما اور جس وقت، حضر یحضر حاضر ہونا، اور جس وقت یحضر الثور الاحمر لال بیل آئے گا، لال بیل حاضر ہوگا، تاکلہ تم اس کو کھا لینا، فہو کثیر اللحم کیونکہ وہ زیادہ گوشت والا ہے، کثیر اللحم زیادہ گوشت والا، کیونکہ وہ زیادہ گوشت والا ہے۔ فرح الاسد، فرح یفرح فرحن مطلب خوش ہو جانا، فرح الاسد شیر کیا ہو گیا، خوش ہو گیا، وقال اور اس نے کہا، کل من هذا العشب، کل اکل یاکل سے فعل امر کا صیغہ ہے، کل تم کھاؤ، من هذا العشب اس گھاس کو، من هذا العشب اس گھاس میں سے، یعنی اس گھاس کو تم کھاؤ، دیکھیے بیل یہاں پہ کھا رہا ہے اور شیر خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فرح الاسد شیر خوش ہوا، وقال اور کہا، کل من هذا العشب اس گھاس کو کھاؤ، حتی تشبع یہاں تک کہ تم شکم سیر ہو جاؤ، وتصبح سمینا اور تم موٹے ہو جاؤ، سمین موٹا، سمین جمع سمان، ٹھیک ہے، اور اصبح یصبح مطلب ہو جانا، حتی تشبع یہاں تک کہ تم شکم سیر ہو جاؤ، وتصبح سمینا اور تم موٹے ہو جاؤ۔ وعند الظہر سمع الاسد صوت اقدام علی الجسر الخشبی، وعند الظہر اور ظہر کے وقت، سمع الاسد شیر نے سنا، صوت اقدام قدموں کی آواز کو، قدموں کی آہٹ کو، علی الجسر الخشبی لکڑی کے پل پر، الجسر الخشبی موصوف صفت ہے، علی الجسر الخشبی لکڑی کے پل پر، ٹھیک ہے، ظہر کے وقت شیر نے سنا، صوت اقدام قدموں کی آہٹ کو، علی الجسر الخشبی لکڑی کے پل پر، صاح الاسد، صاح یصیح صیحن اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، صاح الاسد شیر چیخا، چلایا، من ھذا الذی یمشی علی جسری، اسی طرح کا جملہ ہے، من ھذا الذی کون ہے جو، یمشی چل رہا ہے، علی جسری میرے پل پر، وجاء اور آیا ہے، لیاکل عشبی تاکہ وہ میرے گھاس کو کھائے، یعنی میرے گھاس کھانے کے لیے آیا ہے، سوف آکل لحمہ ان قریب میں اس کے گوشت کو کھاؤں گا، وہ ارمی عظمہ اور میں اس کی ہڈی کو پھینک دوں گا، وہ انام علی جلدہ اور میں اس کے جلد پر، اس کی کھال پر سوؤں گا، ٹھیک ہے۔
समी अल असद सौतन यक़ूलु लहू अना सौर अल अहमर। समी अल असद सौतन, शेर ने एक आवाज़ सुनी, यक़ूलु लहू, जो आवाज़ उससे कह रही थी। आवाज़ क्या कह रही थी? अना सौर अल अहमर, मैं लाल बेल हूँ। अभी देखिए लाल बेल आया हुआ है। समी अल असद सौतन, शेर ने एक आवाज़ सुनी, यक़ूलु लहू, जो आवाज़ उससे कह रही थी, अना सौर अल अहमर, मैं लाल बेल हूँ, जिस्मी नहीलुन, मेरा जिस्म कमज़ोर है, वलहमी कलीलुन, और मेरा गोश्त कम है, इस्मह ली, तुम मुझे इजाज़त दे दो, अन आकुल मिन उश्बिका, कि मैं तुम्हारे घास को खाऊं। ठीक है, इस्मह ली, समाह का माना इजाज़त देना, समाह लहू यस्मउ समहन। इस्मह ली, तुम मुझे इजाज़त दे दो, अन आकुला, कि मैं खाऊं, मिन उश्बिका, तुम्हारे घास को। व इंदमा, और जिस वक्त, याति सौरुल अस्वदु ताकुलुहु, जिस वक्त काला बेल आएगा, अतायाती मने आना, जिस वक्त काला बेल आएगा, ताकुलुहु, तुम उसको खा लेना, फ़हुव समीनुन, क्योंकि वो मोटा है। फा सबबिया है यहाँ पे, फ़हुव समीनुन, क्योंकि वो मोटा है, कसीरुल लहम, और बहुत ज़्यादा गोश्त वाला है। फरिहल असदु, शेर खुश हो गया, वकाला, और कहा, अहलम बिका, खुश आमदीद, अहलम बिका, वेलकम किया उसका, खुश आमदीद कहा। फरिहल असदु, शेर खुश हो गया, वकाला, और कहा, अहलम बिका, खुश आमदीद, कुल, खाओ, मिन उश्बी मातुरीद, मेरे घास में से, मातुरीद, जो तुम चाहो। ठीक है, कुल, तुम खाओ, मिन उश्बी, मेरे घास को, मातुरीद, जितना तुम चाहते हो। क़ाल अल असदु बिसौतिन ज़ईफ़िन, शेर ने हल्की आवाज़ से कहा। बिसौतिन ज़ईफ़, बिसौतिन क़विय्यिन, ज़ोरदार आवाज़, और बिसौतिन ज़ईफ़ मतलब हल्की आवाज़। ठीक है, आहिस्ते से। वक़ाल अल असदु बिसौतिन ज़ईफ़िन, और शेर ने आहिस्ते से कहा, सौफ़ आकुलु अस्सीरान अस्सलासता, अनक़रीब मैं तीनों बेलों को क्या करूँगा? खाऊँगा। सौफ़ आकुलु, अनक़रीब मैं खाऊँगा, अस्सीरान अस्सलासता, तीनों बेलों को। वफ़ी सबाहिल यौम सानी, और दूसरे दिन सुबह में, दूसरे दिन सुबह में, वफ़ी सबाहिल यौम सानी, दूसरे दिन सुबह में, समी अल असदु, शेर ने सुना, सौत अक़दामिन क़विय्यतिन, मजबूत कदमों की आवाज़ को, ज़ोरदार कदमों की आवाज़ को। ठीक है, शेर ने सुना, दूसरे दिन सुबह शेर ने सुना, क्या? सौत अक़दामिन क़विय्यतिन, सौत अक़दामिन क़विय्यतिन, ज़ोरदार, कविया का माना करेंगे ज़ोरदार, ज़ोरदार कदमों की आवाज़ को, ज़ोरदार कदमों की आहट को, फ़ौक़ल जिस्रे, पुल के ऊपर। साहल असदु, शेर चीखा, चिल्लाया। देखिए यहाँ पे तस्वीर में, ठीक है, चीखा, चिल्लाया। तस्वीर देखते रहिए साथ साथ। साहल असदु मन हादल्लदी सयकून ताआमी लिहादल यौम, मन हादल्लदी, कौन है ये, सयकून, जो अनकरीब होगा, बनेगा, ताआमी, मेरा खाना, लिहादल यौम, आज के इस दिन का। ठीक है, मन हादल्लदी, कौन है जो, सयकून ताआमी, अनकरीब मेरा खाना बनेगा, लिहादल यौम, आज के इस दिन का। तक़द्दमत अस्सीरानु सलासतु नहवल असद, तीनों बेल, तक़द्दम मतलब होता आगे बढ़ना, तक़द्दम यतक़द्दमु तक़द्दुमन, नहवल असद ऐ इलल असद। ठीक है, नहवा तरफ, इला के माने में, तीनों बेल शेर की तरफ बढ़े। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों बेल, तक़द्दमत अस्सीरानु सलासतु नहवल असद, तीनों बेल शेर की तरफ बढ़े। क़ालत अस्सीरानु, बेलों ने कहा, बिसौतिन क़विय्यिन, ज़ोरदार आवाज़ में। क़ालत अस्सीरानु बिसौतिन क़विय्यिन, बेलों ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, नहनु अस्सीरानु अस्सलासतु, हम तीन बेल हैं, जिना, हम आए हैं, लिनाकुल मिन उश्बिका, ताकि हम खाएं, मिन उश्बिका, तुम्हारे घास को, तुम्हारे घास खाने के लिए हम आए हुए हैं। ठीक है, नहनु अस्सीरानु अस्सलासतु, हम तीन बेल हैं, जिना, हम आए हैं, लिनाकुला, ताकि हम खाएं, मिन उश्बिका, तुम्हारे घास को, यानी तुम्हारे घास को खाने के लिए आए हैं। व नुखल्लिसा अलगाबता मिन शर्रिका, खल्लसा फुलान, आज़ाद करना, निजात दिलाना, व नुखल्लिसा अलगाबता, और हम जंगल को निजात दिलाएंगे, मिन शर्रिका, तुम्हारे शर से। ठीक है, हम घास खाने के लिए आए हैं और जंगल को तुम्हारे शर से निजात दिलाने के लिए आए हैं। जिना, हम आए हैं, लिना कुला, ताकि हम खाएं, तो ये इसी पे अत्फ है, इसलिए नुखल्लिसा देख रहे हैं, साथ पे क्या देख रहे हैं, फतहा। ठीक है,
व नुखल्लिसा, ताकि हम छुटकारा दिलाएं, निजात दिलाएं जंगल को, मिन शर्र का, तुम्हारे शर से। हजमतिस सीरानु अस्सलासतु अलल असदी। हजमा अला यहजुम हुजूमन, इसका मतलब होता है हमला करना, चढ़ाई करना, चढ़ दौड़ना। यहाँ पे देखिए अला जो है ना इसका सिला है, ठीक है। हजमा अला इसका माना होता है हमला करना, चढ़ाई करना। हजमतिस सीरानु अस्सलासतु अलल असदी, तीनों बैलों ने शेर पर चढ़ाई कर दी, शेर पर हमला कर दिया। व अलक़तहु फिन नहरी, और उन बैलों ने उसको नहर में डाल दिया। अलक़ा युल्क़ी, इल्क़ान माने डालना, यहाँ पे देखिए माना दिया हुआ है। देखिए शेर पानी में गिर गया, तो तीनों बैलों ने शेर पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। व अलक़तहु, और उसको डाल दिया, फिर नहर में। लम तरा हैवानातुल गाबति अल असदा मुंज़ु ज़ालिकल यौम। लम तरा, नहीं देखा, हैवानातुल गाबति, जंगल के जानवरों ने, अल असदा, शेर को, मुंज़ु ज़ालिकल यौम, उस दिन से। लम तरा, लम की वजह से या यहाँ से गिर गई है। लम तरा हैवानातुल गाबति, जंगल के जानवरों ने नहीं देखा, अल असदा, शेर को, मुंज़ु ज़ालिकल यौम, उस दिन से। फ़आशत सईदतन, तो उन्होंने, फ़आशत, तो उन जानवरों ने ज़िंदगी गुजारी, सईदतन, कैसे, खुशी से, फरहत से। फ़आशत सईदतन, तो उन जानवरों ने खुशी से ज़िंदगी गुजारी। अस्बह सौरु अल अस्वदु मलिकन अलल हैवानात अल्लती ताकुलुल आशाब। अस्बह मतलब हो जाना। अस्बह सौरुल अस्वदु, काला बैल हो गया, बन गया, मलिकन, बादशाह, मलिक जमा मुलुक, बादशाह। अस्बह सौरुल अस्वदु मलिकन, काला बैल बादशाह बन गया, अलल हैवानात अल्लती, उन जानवरों का, अल्लती, जो, ताकुलुल आशाब, घास फूस खाते थे, ठीक है, घास खोर जानवरों का वो बादशाह बन गया। यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, तस्वीर की रोशनी में, तस्वीर की मदद से आप इन अल्फाज को समझ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।